बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 5 नवंबर का आगाज़ हो चुका है, मंगल का रोज़ है और आज ही के रोज़ एक तरफ अमेरिका में सदारती इलेक्शन होने हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान में बड़ा अहम तरीन जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास होना है, जिसमें बड़े अहम तरीन 2 फैसले होने हैं और इन 2 अहम तरीन फैसलों से 19 घंटे कबल हुकूमत ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उन जजेस को जो आज़ाद मंच समझे जाते हैं, जो आइन और कानून पर मुकम्मल यकीन रखते हैं और पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं, उनको धमकी आमेज पैगाम पहुंचाया गया है। ये धमकी आमेज पैगाम क्या है? और इसके अलावा ये हुकूमत जिसने खुद अभी आईनी तरमीम करके एक स्पेशल 26वीं आईनी तरमीम करके पूरा का पूरा निज़ाम बदला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकर्री का, और उस निज़ाम के तहत अपनी मर्जी के जो जूनियर तरीन उस पैनल के अंदर जो जूनियर तरीन जज थे, जस्टिस यहिया आफरीदी साहब, उनको चूज किया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए। और ये जो फैसला था, इस फैसले को अभी 10 रोज भी नहीं हुए कि हुकूमत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इतनी शदीद बरहम नाराज और गुस्से में क्यों आ गई कि उनको ये एक धमकी आमेज पैगाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ भेजना पड़ा। और ये धमकी आमेज पैगाम जो है कि ये हुकूमत ने ये रास्ता इख्तियार किया है पार्लियामेंट का, पार्लियामेंट के जरिए ये पैगाम दिया है। और ये पैगाम है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक तरफ जजेस की तादाद में इजाफे का बिल पेश किया गया और उसको मंजूर किया गया, सिर्फ कौमी असम्बली से नहीं, सेनेट ऑफ पाकिस्तान से भी जो है कि इसको ये करवाया गया है। और ये ऐसे वक्त में करवाया गया कि जब ऑलरेडी सेनेट के अंदर एक बिल इस सिलसिले में पेश किया गया था, उसको मुतलका जो कायमा कमेटी है कानून इंसाफ की, उसमें भेजा गया था और कानून इंसाफ की कमेटी ने उसके ऊपर बहस मुबाहिसे के बाद जो 17 से 21 तादाद करने की इब्तदाई तजवीज़ थी, लेकिन फिर उस 21 को बदल कर 25 किया गया। और फाइनली जो है कि सेनेट की कायमा कमेटी बराए कानून इंसाफ ने कसरत राय से इस बिल की मुसवदे की मंजूरी दी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 17 की बजाय 25 जजेस की तादाद होनी चाहिए। अभी वो मामला ज़ेर इल्तवा था सेनेट ऑफ पाकिस्तान में कि नेशनल असम्बली में वफाकी हुकूमत ने, वजीर कानून ने ये बिल पेश किया और सिर्फ यही बिल पेश नहीं किया बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी जजेस की तादाद 10 से बढ़ाकर 12 करने की मंजूरी दी गई। इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर 8 जजेस जो हैं कि वो खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 17 की स्ट्रेंथ इस बिल से पहले थी, इस कानून से पहले थी, और काजी फाइजा के रिटायरमेंट के बाद वहां पर जजेस की तादाद इस वक्त 16 थी। और इसके अलावा 3 और जो कवानीन है उनकी मंजूरी दी गई, उनमें तरमीम की मंजूरी दी गई। ये वो बेसिकली चीज़ें हैं जो बड़ी वाज़े तौर के ऊपर एक पैगाम भेजा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, और वो भी अभी आपको इसकी डिटेल बताते हैं। और ये 3 जो थे, ये पाकिस्तान मिलिट्री एक्ट था, पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट था और पाकिस्तान नेवी एक्ट है, जिनमें तरमीम करके इन तीनों मुसल्लह अफवाज के जो चीफ साहिबान है, आर्मी चीफ, एयर चीफ या नेवल चीफ है, उनकी जो मुद्दत मुलाजमत है पहले 3 साल होती थी कि जब उनकी तकर्री, जब उनकी प्रमोशन होती थी और वो अपने इदारे के सरबराह मुकर्रर होते थे, तो उस तारीख से वो 3 साल के लिए जो है कि उस मनसब पर फाइज रहते थे। अब उसको बढ़ाकर 5 साल कर दिया गया है। इसमें अब 2 चीजें जो बड़ा वाज़ेह पैगाम है। एक पैगाम तो अगर आपको इन कवानीन से और इनसे पहले जो आईनी तरमीम हुई है उनको अगर आप देखें तो इसमें आपको बड़ा वाज़ेह ये पैगाम मिल रहा है कि इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर निज़ाम मुमलिकत, निज़ाम हुकूमत है, इसको जिसने भी सहूलतकारी फराम की है, इसको कायम करने में, इसको दवाम देने में या इसको मुस्तहकम करने के लिए जो कोशिशें कर रहे हैं, या जिन्होंने इसके अंदर जो है कि वो धौंस, धांधली, अगवा, जब्र, जुल्म, फुस्तायत या जितने भी हथकंडे इस्तेमाल किए हैं जिन जिन इदारों ने या अफराद ने, उनको इन तमाम की तमाम आइनी या कवानीन की तरमीम के जरिए जो है कि वो या मराद दी जा रही हैं, या नवाजा जा रहा है, या एक्सटेंशन दी जा रही है। और इसमें सबसे पहले आप ये देखें कि आईनी तरमीम के जरिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के 4 मेंबरान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जो नवाजा गया, और उसमें ये कहा गया कि उनकी जो रिटायरमेंट है उसके बाद भी वो इस मनसब पर काम करते रहेंगे उस वक्त तक जब तक कि नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर या नए मेंबर्स जो हैं कि उनका तकर्रुर नहीं होता। और ये उसके अंदर प्रोविजन भी रखी गई आइन के अंदर अब के
اگر حکومت چاہے، کیونکہ پہلے جو ہے کہ جب پہلی بار کوئی چیف الیکشن کمشنر یا جو ممبرز اس کے بنتے ہیں وہ اپوزیشن لیڈر اور اور جو قائد ایوان ہے یہ مل کر اس کے نام لے کر آتے ہیں اور پھر یہ پارلیمانی کمیٹی میں بھی جاتے ہیں اور پارلیمانی کمیٹی پھر اس کا فیصلہ کرتی ہے. لیکن اب یہ کہا گیا کہ اس کو حکومت ایک سمپل قرارداد کے ذریعے ایوان سے پاس کروا کر جو ہے کہ ان کی مدت کو ہے کہ دوبارہ ایکسٹینڈ کر سکتی ہے. تو یہ جو راولپنڈی کمشنر لیاقت چٹھا نے پریس کانفرنس کی تھی کہ چیف جسٹس آف پاکستان اور چیف الیکشن کمشنر کی ملی بھگت سے اس الیکشن کو چوری کیا گیا، مینیج کیا گیا، وہ چیزیں اب آپ کو نظر آ رہی ہوں گی. الیکشن کمیشن نے سب کو نواز دیا گیا. پھر اب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اب آ کے یہ تمام سروسز چیف کو الیکشن سے پہلے آپ کو یاد ہوگا ایئر چیف کو 1 سال کی ایکسٹینشن دی گئی تھی اور ایئر چیف کے بھائی بائی دا گجرات سے الیکشن لڑ رہے تھے ایم این اے کا پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ سے. تو اب آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. اور پھر وہاں جس قسم کا الیکشن ہوا وہاں آپ گجرات کے لوگوں سے پوچھیے، وہ آپ کو 100 کہانیاں بتائیں گے کہ کیسے کیسے طریقوں سے اس الیکشن کو مینیج کیا گیا اور ان کو جتوایا گیا. اور ابھی جو ہے کہ یہ 3 سے 5 سال مدت یہاں پر کی جا رہی ہے. دوسری طرف اگر آپ دیکھیں اس نظام کی سب سے بڑی جو گارنٹی تھی قاضی فائزی صاحب، ان کو ایکسٹینشن نہیں دی جا سکی. ان کی ایکسٹینشن کے لیے آئینی ترامیم کے اندر جو ہے کہ چیزیں رکھنی مقصود تھی. لیکن قاضی فائزہ صاحب بذات خود ایک متوازن شخصیت نہیں تھے اور ان کے اوپر اعتبار نہیں کیا جا سکتا تھا. اور وہ خاص طور کے اوپر جو ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے کسی حد تک قابل قبول تھے، لیکن وہ اس حد تک قابل قبول نہیں تھے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے زیادہ جو ہے کہ وہ نواز شریف کے وفادار ساتھی کی طرح جو ہے کہ سپریم کورٹ میں کام کریں. یہی وجہ ہے کہ ان کو سپریم کورٹ سے جانا پڑا اور جس انداز کے اندر وہ گئے اور جس انداز کے اندر ان کو دنیا بھر کے اندر استقبال کیا جا رہا ہے، ڈونٹ کھلائے جا رہے ہیں، وہ آپ کے سامنے ہیں. تو جہاں جہاں پر سہولت کاری کی جا رہی ہے یا کی گئی ہے جن کی طرف سے، ان کو جو ہے یہ فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے یہاں پر. اور جہاں پہ اس نظام کو خطرہ ہے الیکشن ٹریبونل سے یا سپریم کورٹ آف پاکستان سے یا ہائی کورٹ سے، وہاں پہ اپنے بندے گھسپیٹھیے جو ہے بھیجنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی ججز کی تعداد میں اضافہ کیا جا رہا ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی 17 سے پہلے جو ہے کہ وہ 21 کرنے کی کوشش کی گئی. قاضی فائزہ نے اڈھاک جج 4 جو ہے رکھنے کی کوشش کی گئی، اس میں سے 2 نے انکار کر دیا، باقی 2 میں سے بھی 1 نے انکار کر دیا تھا. لیکن قاضی صاحب کے بس اصرار، بار بار اصرار کی وجہ سے پھر انہوں نے حامی بھری تھی اور وہ ہوا. اور پھر اس کے بعد ایک بل آیا کہ 21 کیا جائے، پھر ایک بل آیا جناب، وہ بل میں اس میں ترمیم کی گئی 25 اور وہ بل ابھی پینڈنگ تھا کہ 34 کر دیا گیا. تو یہاں پہ اس وقت تک حکومت کو 100% نہیں بلکہ 200% یقین ہے کہ سپریم کورٹ میں اس وقت ایک جج بھی حکومت کے ساتھ نہیں ہے. حکومت کے ان تمام غیر آئینی، غیر قانونی اور یہ جو ظالمانہ، جابرانہ اور فسطائیت پر مبنی اقدامات ہیں ان کو ایک جج بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر تمام جو ججز ہیں وہ آئین کی بالادستی کے لیے متحد ہیں اور ان کے اندر ہم آہنگی قائم ہو چکی ہے. یہ وہ بنیادی نقطہ تھا جس نے حکومت کو مجبور کیا کہ وہ یہ سارے کے سارے معاملات ایک دم سے جو ہے کہ انہوں نے یہ اچانک کیبنٹ کے اندر اور کیبنٹ کے بعد پارلیمانی پارٹی اور پارلیمانی پارٹی کے بعد نیشنل اسمبلی سینٹ میں کوئی ڈبیٹ نہیں، کوئی اسٹینڈنگ کمیٹی میں نہیں گیا، کچھ بھی نہیں کیا گیا اور ان سب کو پاس کر دیا گیا. اب معاملہ جو ہے کہ یہ پیغام کیا ہے؟ بیسیکلی یہ پیغام جو ہے کہ خاص طور کے اوپر ایسی صورت میں ایک طرف سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر یکجہتی ہے، تمام ججز کے اندر یونٹی ہے اس وقت، اور دوسری طرف جو ہے کہ معاملہ ایک اور بڑا اہم جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس ہونا ہے، اس کے اندر کانسٹیٹیوشنل بینچ کی تشکیل ہونی ہے، 5 رکنی بینچ بنے گا. پھر اس کی اپیل کے لیے لارجر بینچ بھی بننے ہیں کہ وہ ابھی بنتے ہیں، بعد میں بنتے ہیں، یہ فیصلہ ہوگا. لیکن 5 رکنی بینچ کے جو سربراہ ہوں گے وہ ہوں گے سپریم کورٹ آف پاکستان کے تمام اور ہائی کورٹس کے ججوں کی تقرری کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں جو 5ویں ممبر ہوں گے وہ جج صاحب جو ہیں کہ پریزائڈنگ افسر جو ہوں گے اس میں کانسٹیٹیوشنل بینچ کے، انہوں نے ہونا ہے. تو اس لیے ان کا فیصلہ جو ہے کہ آج ہونا ہے. اس اہم ترین فیصلے کے پہلے پیغام کیا بھیجا جا رہا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کو؟ پیغام یہ بھیجا جا رہا ہے کہ ہم ہیں یہاں پر، ہم اپنے مرضی کے اتنے جج لے آئیں گے کہ آپ میں سے کسی ایک کی بھی ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی اور ہمیں اکثریت حاصل ہو جائے گی اگر آپ سب اکٹھے ہیں تو. نمبر 1. اور نمبر 2 کہ ہمیں لانے والے اور ہمیں بچانے والے جو ہیں ہم ان کو جو ہے کہ یہ جناب جب تک یہ پارلیمنٹ کی مدت ہے ہم ان کو بھی 5 سال تک کے لیے یہاں پہ برقرار رکھ رہے ہیں. اور کسی کو اگر یہ وہم و گمان میں یہ غلط فہمی ہے کہ کوئی سال بعد یا 6 مہینے بعد کوئی ریٹائر ہو رہا ہے، تو کوئی ریٹائر نہیں ہو رہا. وہ ڈنڈے والے سب ہمارے ساتھ ہیں اور آپ کے سر کے اوپر کھڑے رہیں گے اور وہی کچھ کریں گے جو
اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے خط لکھ کر نشاندہی کی کہ کس طرح سے جو ہے کہ اغوا کاریاں ہو رہی ہیں، کس طرح سے تشدد کیا جا رہا ہے، خفیہ کیمرے لگائے جا رہے ہیں، دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ تو یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ جن کے بارے میں آپ خطوط لکھ رہے ہیں کہ ہم ان کی اکاؤنٹیبلٹی کریں گے یا ان کی اکاؤنٹیبلٹی کرنی چاہیے، ہم ان کو 5 سال تک جو ہے کہ ایکسٹینشن دے رہے۔ دس از دا میسج فار دا سپریم کورٹ آف پاکستان۔ اور اب سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے کہ وہ کیا کر سکتی ہے، اور یہ بیسیکلی کہ معاملہ جو ہے کہ یہ ہوا کیا، ایک ججز کے اندر اتحاد جو ہے کہ حکومت کو کھٹکتا ہے بہت زیادہ، اور کیونکہ جس طرح سے ابلیس کو امت مسلمہ کا اتحاد جو ہے نا، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، یہ ابلیس کو بڑا کھٹکتا ہے۔ اسی طرح اس حکومت کو، اسٹیبلشمنٹ کو، ججز کا اتحاد بڑا کھٹکتا ہے کہ اگر یہ متحد ہو گئے تو ان کی جو ریشہ دوانی ہے، جو سازشیں ہیں، وہ ناکام ہو جائیں گی اور وہ کامیاب کسی طور کے اوپر نہیں ہوں گی۔ تو اس لیے ایک یہ کام کیا گیا، اور دوسرا یہ ان ججز کو بھی جو تھوڑے سے کمزور ججز سمجھے جاتے ہیں، ان کو بھی یہ پیغام ہے کہ اگر ہمارے ساتھ مل جاؤ گے تو یہ ڈنڈے والے بھی ہمارے ساتھ ہیں، چھڑی والے بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور اگلے جو ہم 17 جج نئے رکھیں گے ان سب کے ملائیں گے تو پھر آپ ان میں سینئر ہوں گے، تو آپ کو بہت ساری دستاریں بھی عطا کی جا سکتی ہیں۔ تو یہ میسج ان کے لیے، اور دوسری ایک ناراضگی کی وجہ، ایک یہ اتحاد اور یکجہتی، اور دوسری جو ہے یہ یاد رکھیے گا، چیف جسٹس، ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ لاہور جا کے انہوں نے جیل اصلاحات کمیٹی جو کی ہے اس کے اندر حجیمہ تو شاید قابل قبول تھے سب کے لیے، وہ تو آنکھ کا تارہ ہیں اس وقت حکومت کے، لیکن خدیجہ شاہ جو ہے کہ وہ کانٹے کی طرح کھٹکتی ہے، آنکھ میں بھی اور دل میں بھی، اسٹیبلشمنٹ کے بھی اور نون لیگ کے بھی۔ اس کو جو اس کمیٹی میں بٹھانا کہ جو جیل اصلاحات کے حوالے سے کام کرے گی، 9 مئی کے بیانیوں کے پورے بیانیوں کو دفن کر کے رکھ دیا اس ساری ایک میٹنگ نے۔ اس لیے بھی یہ پیغام جو ہے کہ ان کے لیے یہ ہے کہ اگر جناب آپ اس طرف بڑھیں گے تو پھر ہم اس طرف بڑھ کے اتنے جج لا کر آپ سب کو بھی گھر بھیج سکتے ہیں۔ تو لیٹس سی، دیکھتے ہیں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ آج تک اتنا ہی، خالد جمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔